کسی ایک غم کو خود پر اتنا سوار مت کرو کہ وہ تمہیں ہزار نعمتیں بھلا دے۔ غم کو بھی نعمت ہی سمجھیں، کیونکہ غم انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ تم یقین رکھو اپنی دعاؤں کا، وہ تمہیں ہرگز گرنے نہیں دے گا، نہ ہی مایوس ہونے دے گا، کیونکہ وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ کچھ بھی کر لیا جائے، جتنا مرضی حدود سے باہر نکل کر انجوائے کر لیا جائے، آخرکار ایک بار دل خاموشی سے کہہ ہی جاتا ہے کہ کیا فائدہ، گزر ہی گیا، وقت رہ گیا تو وہ کیا ہے جو آگے بھیج دیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے اور مسلمانوں کا مرکز اسلام ہے، اور اس کی تمام ترجیحات اس مرکز کے گرد گھومتی ہیں، ورنہ اس مرکز سے نکل کر انسان ایک ذرہ بے ثبات ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی دھیان نہیں آتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پہ لٹک جاتی ہے۔ مرد کو منانے کے لیے وہ دونوں جہان ایک کر دیتی ہے، مگر اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہیں، ماں کا، باپ کا، بہن بھائی کا، اور اللہ کے لیے عورت تو ایک مرد کے لیے مرضی ہے، اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ چھوڑ دے تو اسے پرواہ نہیں، مگر مرد چھوڑ دے تو وہ مر جائے گی۔ اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے کوئی فرق نہیں، مرد چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلدی ملے گا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔